ایک محاورہ زبان زد عام ہے کہ بڑے ترم خان بنے پھرتے ہو یا پھر تم کون سے ترم خان ہو۔ ہم میں سے اکثر نے اردو کا یہ مشہور محاورہ سن رکھا ہے، مگر شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ترم خان تھے کون اور ان کا کردار آخر کیسے لازوال ہو کر محاورے میں ڈل گیا۔ اس محاورے کی کھوج ہمیں 1857 کی جنگ آزادی تک لے جاتی ہے، جہاں ریاست حیدرآباد دکن کا نواب، جو نظام دکن کہلاتا ہے، برطانیہ کا اتحادی ہے اور ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکا۔ لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے نعرے ہندوستان کے گلی کوچوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کی بازگشت نظام حیدرآباد کے در و دیوار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہاں بیگم بازار کا ایک عام سپاہی تورے باز خان نہ صرف باغیوں کی قیادت کرتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ 6000 مظاہرین کو لے کر حیدرآباد میں برٹش ریزیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے۔ تورا یا تورا پشتو میں تلوار کو کہتے ہیں۔ یہ تورے باز کا مطلب ہوا تلوار چلانے والا یا شمشیر زن۔ یہی تورے باز پھر ترم خان کے روپ میں ڈل کر ایک لوک ہیرو بن گیا۔ سب کچھ کیسے ہوا اور ایک گمنام سپاہی اساطیری کردار کیسے بنا؟ یہ کہانی جتنی عجیب ہے اتنی ہی دلچسپ بھی ہے۔ جنگ آزادی کے شعلے جب میرٹھ سے حیدرآباد پہنچتے ہیں تو حیدرآباد کی مساجد، مندروں، گردواروں اور چرچوں کی دیواروں پر اشتہارات سج جاتے ہیں، جن میں نہ صرف انگریز کے خلاف بغاوت کے حق میں نعرے درج ہیں بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظام بھی اس جنگ میں شریک ہو۔ حالانکہ نظام افضل الدولہ اپنے رفقا، سالار جنگ، امراء اور سرداروں کے ساتھ انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا، پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایک ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کی چولیں بھی ہلا کر رکھ دیں۔ نظام دکن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1800 میں ہی اتحادی ہونے کا معاہدہ کر ڈالا تھا، جس کا قلب ریاست کے باسیوں کو شروع دن سے ہی تھا۔ جب جنگ آزادی کے شعلے 1857 میں بھڑک اٹھے تو نظام کی فوج میں انگریز افسروں کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو گئی۔ نظام کی فوج کے ایک رسالے کو بغاوت کچلنے کے لیے بلڈانا سے دلی جانے کا حکم دیا گیا تو جمعدار چھیدہ خان نے انکار کر دیا، کیونکہ جمعدار چھیدہ خان نے یہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بغاوت کو کچلنے میں مغلوں کے خلاف انگریز کا ساتھ دے۔ چھیدہ خان اپنے 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد پہنچا تاکہ وہ نظام کو قائل کر سکے کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ حیدرآباد پہنچا اسے نظام کے وزیر میر تراب علی خان نے گرفتار کر کے انگریزوں کے نمائندے کے آگے پیش کر دیا، جس نے اسے اور ان کے ساتھیوں کو اپنی ہی کوٹھی میں قید کر لیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو انگریز کے خلاف عوام میں نفرت پھیل گئی۔ اس موقع پر تورے باز خان نے باغیوں کی قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں، جہاں جمعدار چھیدہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تھا، اپنے 5000 ساتھیوں کے ساتھ حلہ بول دیا۔ اس موقع پر مولوی علاؤ الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تورے باز خان کی حمایت میں پہنچ گئے، مگر نظام کا وزیر میر تراب علی خان کو انگریز میجر کو پہلے ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی۔ تورے باز خان اور مولانا علاؤ الدین کے ساتھیوں نے انگریز ریزیڈنسی کی دیوار گرا دی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی، لیکن تورے خان کے ساتھیوں کے پاس ہلکے ہتھیار تھے جو انگریز کی تربیت یافتہ مدراس آرٹلری کے سپاہیوں کے مقابلے پر ناکارہ تھے۔ پھر بھی تمام رات گولیاں چلتی رہیں، مقابلہ ہوتا رہا۔ بلاخر صبح کے 4 بجے باغی پسپا ہو گئے، لیکن انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تورے باز خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا۔ 22 جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کہ تورے باز خان ایک بار پھر انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے تورے باز خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تورے باز خان بیس بدل کر روپوش ہو چکا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ تورے باز خان کی ایک پیدائشی شناختی علامت تھی کہ اس کی آنکھ کے قریب ایک تل تھا، جس کی وجہ سے نظام کے کھوجیوں نے اشور خانہ کے قریبی جنگلات میں اسے ڈھونڈ نکالا۔ اس پر حیدرآباد
حیدرآباد کی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اس دوران اس سے مولانا علاء الدین اور دیگر باغیوں کے ٹھکانے پوچھے گئے اور نہ بتانے پر طرح طرح کی صعوبتیں دی گئیں، مگر ترے باز خان نے کوئی راز نہ اگلا۔ اسے سزا دے کر عمر بھر کے لیے جزائر انڈیمان کالا پانی بدر کرنے کی احکامات جاری کر دیے گئے، مگر اس سے پہلے کہ اسے کالا پانی بھیجا جاتا وہ 18 جنوری 1857 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے ترے باز خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 5000 کی خطیر رقم انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے۔ آخر کار 24 جنوری کو توپران کے جنگل میں تعلقدار مرزا قربان علی بیگ کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے ترے باز خان کو ڈھونڈ کر مار دیا۔ اس کی لاش کو شہر میں لایا گیا اور انگریز ریزیڈنسی کے سامنے درخت سے لٹکا دیا گیا۔ اس طرح ترے باز خان ولد رستم خان آف بیگم بازار کی کہانی کا اختتام ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے شجاعت و بہادری کی وہ مثال چھوڑ گیا جو آج بھی محاورہ بن کر تاریخ کے ابواب پر زندہ ہے۔ حیدرآباد میں بغاوت کو کچلنے کے بارے میں بمبئی کے انگریز گورنر نے گورنر جنرل کو لکھا کہ اگر نظام کی مدد حاصل نہ ہوتی تو انگریز جنوبی ریاستوں میں شکست کھا جاتا۔ حیدرآباد میں ترے باز خان کی بغاوت کو کچلنے میں 94 فوجی مارے گئے۔ ترے باز خان کو مارنے پر تعلقدار مرزا قربان علی کو 5000 روپے انعام دیا گیا اور اس کی تنخواہ میں 200 روپے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ اسے ترقی دے کر صدر تعلقدار بنا دیا گیا۔ نظام کو اسٹار آف انڈیا کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ ریاست کے ذمہ 50 لاکھ سے زائد کے واجبات معاف کر دیے گئے۔ نظام کو اپنا سکہ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا۔ میر تراب علی کو سالار جنگ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آج نہ نظام ہے نہ اس کی ریاست، لیکن ترے باز خان کا نام پہلے ترے خان اور پھر ترم خان بن کر اردو میں امر ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں جہاں انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، عین اسی جگہ پر ترے باز خان اور دوسرے شہدائے آزادی کی یادگار بھی موجود ہے۔